السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہونے والے معاشی، معاشرتی، آئینی اصلاحات کے بارے میں تفصیل سے جائزہ لیا۔ آئیے آگے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ انتظامی اصلاحات۔ جنرل پرویز مشرف نے 14 اگست سن 2001 سے مقامی حکومتوں کا نظام لوکل گورنمنٹ سسٹم نافذ کیا۔ یہ نظام مقامی حکومتوں کے قیام اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے نافذ کیا گیا۔ اس نظام کے 3 بنیادی مقاصد تھے: وسائل کی ضلع کی سطح پر دستیابی، مقامی معاملات مقامی سطح پر حل کرنا، اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی۔ آپ کو یاد ہوگا 9th کلاس میں ہم نے جنرل ایوب کے دور حکومت میں بلدیاتی نظام کے بارے میں پڑھا ہے، اور یہ سب بلدیاتی نظام کا ڈھانچہ ہے۔ بلدیاتی نظام ایک ایسا نظام ہے جس میں عوام براہ راست منسلک ہوتے ہیں۔ عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب خود کرتے ہیں، اپنے نمائندے اہل علاقہ سے منتخب کرتے ہیں۔ بلدیاتی نظام کا سب سے کامیاب دور جنرل پرویز مشرف کا دور کہلاتا ہے۔ اس نظام کی بنیادی اکائی یونین کونسل کو قرار دیا گیا۔ یونین کونسل کا سربراہ ناظم ہوتا تھا۔ یونین کونسل جنوب ایشیائی ممالک میں ایک انتظامی تقسیم ہے، یعنی کہ انتظام کو تقسیم کیا جاتا ہے، جو عموماً ایک تحصیل کا حصہ ہوتی ہے۔ عام طور پر ایک سے زیادہ دیہاتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یونین کونسل پاکستان میں اس انتظامی تقسیم کے سربراہ کو ناظم کہا جاتا ہے۔ تحصیل یا ٹاؤن کونسل کا رتبہ یونین کونسل سے بلند تر تھا۔ تحصیل یا ٹاؤن کی یونین کونسلوں کے تمام نائب ناظمین اس کونسل کے اراکین ہوتے تھے۔ ضلع کی سطح پر ضلع کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ ضلع کی تمام یونین کونسلوں کے ناظمین ضلع کونسل کی رکن ہوتے تھے۔ ضلع کونسل کا سربراہ ناظم ہوتا تھا۔ تحصیل کسی شہر یا قصبے پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ شہر یا قصبہ دراصل تحصیل کا دفتر ہوتا ہے، یعنی جس شہر پر یہ مشتمل ہوتا ہے۔ یونین کونسل بلدیاتی حکومت کا سب سے اہم حصہ ہوتی ہے۔ یونین کونسل حکومت میں 13 کونسلز ہوتے ہیں، جس کی سربراہی ناظم اور نائب ناظم کرتے ہیں۔ اچھا بچوں، حکومت کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، اور حکومت کا ڈھانچہ کس طرح سے بنتا ہے بلدیاتی الیکشن کو لے کر یا بلدیاتی نظام کو لے کر؟ سب سے پہلے وفاق، پھر صوبہ، پھر ضلع، پھر تحصیل اور پھر یونین کونسل، اور اس ڈھانچے کے ذریعے تمام ملک کے انتظامی امور سنبھالے جاتے ہیں۔ صوبے کے بعد ضلع کا درجہ ہوتا ہے، تو ضلع میں تمام یا کئی تحصیلیں آتی ہیں۔ عام انتخابات۔ سن 2002 جنرل پرویز مشرف نے اپنے اقتدار کے 3 برس مکمل ہونے پر سن 2002 میں ملک میں عام انتخابات منعقد کروائے۔ صدارتی حکم کے تحت منعقد ہونے والے انتخابات میں قومی اسمبلی کے 342 ارکان کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ 272 عام ووٹروں کے ذریعے سے 60 خواتین اور 10 اقلیتی نشستیں بذریعہ کوٹا مختص کی گئیں۔ انتخاب میں حصہ لینے کی بنیادی اہلیت کم از کم BA مقرر کی گئی۔ اس کے علاوہ عام نشستوں پر انتخاب میں حصہ لینے کے لیے مسلمان ہونے کی شرط بھی ختم کر دی گئی۔ یہ مشرف کا پورا دور ہی موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور یہ عام انتخابات یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ MCQ ہے اس میں۔ بنیادی اہلیت کتنی رکھی گئی؟ کم از کم BA۔ خواتین کو کتنی نشستیں دی گئیں قومی اسمبلی میں؟ 60۔ اقلیتوں کو 10، اور ٹوٹل اراکین کی تعداد تھی 342۔ ان انتخابات میں مسلم لیگ قائد اعظم نے اکثریت حاصل کی۔ ایک مسلم لیگ نون ہے جو نواز شریف کی پارٹی ہے، اور ایک مسلم لیگ قاف ہے۔
بلوچستان سے تعلق رکھنے والے میر ظفر اللہ خان جمالی کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں میر ظفر اللہ خان جمالی صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے واحد وزیر اعظم ہیں جو سن 2002 کے عام انتخابات کے بعد وزیر اعظم بنے۔ میر ظفر اللہ خان جمالی کی حکومت بھی محض 1.5 برس چل سکی اور انہوں نے اپنی سیاسی پارٹی کے فیصلے کے مطابق استعفیٰ دے دیا۔ ان کی جگہ عبوری مدت کے لیے چودھری شجاعت حسین وزیر اعظم بنے۔ چودھری شجاعت حسین کا تعلق مسلم لیگ ق سے تھا۔ عبوری دور سے مراد ہے درمیان کا عرصہ یا بیچ کا زمانہ، کیونکہ وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا تھا، یعنی اقتدار کو ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل کرنے تک جو بھی حکومت قائم ہوتی ہے اسے عبوری حکومت کہتے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھاتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ صرف عبوری دور کے وزیر اعظم بنے ہیں اور مستقبل کے وزیر اعظم ان کے وزیر خزانہ شوکت عزیز ہوں گے۔ مسلم لیگ ق کے چودھری شجاعت حسین وزیر اعظم بنے تھے اور کابینہ دوبارہ تشکیل پائی تھی عبوری دور کے لیے، تو وزیر خزانہ شوکت عزیز بنے تھے۔ شوکت عزیز ممبر قومی اسمبلی منتخب ہونے کے بعد وزیر اعظم بنے۔ مختصر سوالات کا احاطہ کرتے ہیں۔ مشرف کے دور حکومت میں مقامی حکومتوں کا نظام کب نافذ ہوا؟ 14 اگست سن 2001 سے مقامی حکومتوں کا نظام نافذ ہوا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہونے والی انتظامی اصلاحات تحریر کریں تو آپ کو انتظامی اصلاحات کا پورا پیراگراف اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے۔ انتخاب میں حصہ لینے کی اہلیت کی حد کیا مقرر کی گئی؟ تو انتخاب میں حصہ لینے کی بنیادی اہلیت کم از کم BA مقرر کی گئی، یعنی کہ سیاسی رہنما کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم کا نام بتائیے، تو ان کا نام تھا میر ظفر اللہ خان جمالی، اور یہ واحد وزیر اعظم تھے جن کا تعلق صوبہ بلوچستان سے تھا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا 10 اقلیتی نشستوں کے بارے میں، 60 خواتین، 342 ارکان کا انتخاب۔ آپ کو عام انتخاب کا پورا پیراگراف اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ پرویز مشرف کا دورہ حکومت اچھی طرح سے مکمل یاد کیجیے گا، کیونکہ یہ امتحانی نقطہ نظر سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کل سید یوسف رضا گیلانی کے دور حکومت کے بارے میں تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔